نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کا آغاز آیت نمبر 197 سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن غیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج چند معلوم مہینے ہیں، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ کرو اور نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کسی سے جھگڑا ہو، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لو، پس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ بعض لوگ حج کو روانہ ہوتے ہوئے اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان ساتھ نہیں لے جایا کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے حج کریں گے، لیکن جب راستے میں انہیں کھانے کی ضرورت پڑتی تو بسا اوقات وہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو جاتے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ اسباب کو اختیار کرنا شریعت کا تقاضا ہے، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی وہ زاد راہ جس کے ذریعے انسان دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہے۔ ہم نے اپنے لاسٹ سبق میں بھی حج کے کچھ احکامات پڑھے تھے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ حج کے چند احکام بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ حج کے چند مشہور اور معروف مہینے ہیں، یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ حج کے ارکان صرف 7ویں ذی الحجہ سے 12ویں تک ادا ہوتے ہیں، مگر شوال اور ذی القعدہ کو بھی حج کے مہینے اس لیے کہا گیا ہے کہ ان میں احرام باندھنا بلا کراہت جائز ہے، اور ان سے پہلے حج کا احرام باندھنا مکروہ ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو ان میں حج کو لازم کر لے، یعنی جو شخص احرام باندھ کر حج کو اپنے اوپر لازم کر لیں تو اس پر یہ چیزیں لازم ہیں۔ نمبر 1، رفث سے بچنا، یعنی رفث سے یہاں مراد یہ ہے ہم بستری کرنا یا پھر عورتوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا یا پھر فحش کلام کرنا۔ ہاں البتہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، فسوق سے بچنا۔ فسق کا معنی ہے گناہ اور برائی، یعنی تمام گناہ اور برائی کے کاموں سے بچنا۔ نمبر 3، جدال سے بچنا۔ جدال سے مراد یہ ہے اپنے ہم سفروں سے یا خادموں سے یا پھر غیروں کے ساتھ جھگڑنا۔ یہاں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا تو ہر جگہ ہی ممنوع ہے، لیکن چونکہ حج ایک عظیم اور مقدس عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کے دوران ان سے بچنے کی خاص طور پر تاکید کی گئی ہے۔ پھر فرمایا گیا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم جو بھلائی کرو۔ برائیوں کی ممانعت کے بعد یہاں پر نیکیوں کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ بجائے فسق کے تقویٰ اور بجائے لڑائی جھگڑے کے اچھا اخلاق اختیار کرو۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لو۔ بعض یمنی لوگ حج کے لیے بغیر سامانِ سفر ہی روانہ ہوتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل یعنی توکل کرنے والا کہتے تھے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ لہٰذا ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ سفر کا سامان لے کر چلو، دوسروں پر بوجھ نہ ڈالو اور نہ ہی ان سے کوئی سوال کرو، کہ یہ تمام چیزیں توکل اور تقویٰ کے خلاف ہیں، اور تقویٰ بہترین زاد راہ ہے۔ نیز یہاں یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ جس طرح دینوی سفر کے لیے سامان سفر ضروری ہوتا ہے، ایسے ہی سفر آخرت کے لیے پرہیزگاری کا سامان لازم ہے۔ آخر میں فرمایا گیا وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہاں عقل والے کہہ کر اس لیے مخاطب کیا گیا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ عقل کا تقاضا خوف الہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے وہ بے عقلوں کی طرح ہے، اور عقل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے خوف پیدا کرے، اور جس عقل سے آدمی بے دین ہو وہ عقل نہیں، دراصل بے عقلی ہے۔ آیت نمبر 198 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔
تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ بعض مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ راہ حج میں جس نے تجارت کی یا اونٹ کرائے پر چلائے، اس کا حج ہی ضائع ہو گیا، تو اس پر یہ آیت نازل کی گئی۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب تک تجارت سے افعال حج کی ادائیگی میں کوئی فرق نہ آئے، اس وقت تک تجارت کی ہمیں اجازت ہے۔ نیز یہاں مال کو رب عز و جل کا فضل قرار دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال فی نفسہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا غلط استعمال برا ہے۔ ہزاروں نیکیاں صرف مال کے ذریعے سے ہی کی جاتی ہیں، فار ایگزامپل زکوٰۃ، صدقات اور حج اور عمرہ وغیرہ۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو۔ عرفات ایک مقام کا نام ہے جو کہ حج کے دنوں میں ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ مشہور مفسر ضحاک کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدائی کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کے مقام پر جمع ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے اس دن کا نام عرفہ اور اس مقام کا نام عرفات رکھا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ اس روز بندے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اس لیے اس دن کا نام عرفہ ہے۔ حج کے لیے 9 ذی الحجہ کے زوال آفتاب سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے تک کم از کم ایک لمحے کے لیے عرفات میں وقوف فرض ہے، اور 9 تاریخ کو اتنی دیر وقوف کرنا یعنی ٹھہرنا کہ وہیں سورج غروب ہو جائے، یہ واجب ہے۔ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام مزدلفہ میں ایک جگہ ہے جہاں امام حج وقوف مزدلفہ کرتا ہے۔ مزدلفہ میں واقع وادی جس کا نام محصر ہے، اس کے سوا تمام مزدلفہ وقوف کا مقام ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا سنت ہے، اور فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع آفتاب کے دوران کم از کم ایک لمحے کے لیے ٹھہرنا واجب ہے، اور بغیر کسی عذر کے وقوف مزدلفہ کو ترک کر دینے سے دم لازم آتا ہے، اور مشعر حرام کے پاس وقوف افضل ہے۔ مزدلفہ میں وقوف یعنی قیام کے دوران تلبیہ، تحلیل و تکبیر اور ثنا اور دعا وغیرہ میں مشغول رہنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کو مزدلفہ میں نماز مغرب اور عشاء کو ملا کر عشاء کے وقت پڑھنا ہوتا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ، اور اسے یاد کرو۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ تم ذکر اور عبادت کا طریقہ نہ جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہیں عبادت کے طریقے سکھائے، لہٰذا اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عبادت کے طریقے سکھائے، ہم ان پر دل و جان سے عمل پیرا ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 199۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر اے قریشیو، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جاہلیت کے دور میں اہل عرب نے یہ طریقہ مقرر کر رکھا تھا کہ تمام انسان 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے، مگر قریش اور بعض دوسرے قبائل جو حرم کے قریب رہتے تھے، عرفات جانے کی بجائے مزدلفہ میں رہتے تھے اور وہیں وقوف کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم حرم کے مجاور ہیں، اور عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہے، اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عام لوگوں کو 9ویں تاریخ کا دن عرفات میں گزارنے کے بعد رات کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا پڑتا تھا، مگر قریش وغیرہ شروع ہی سے مزدلفہ میں ہوتے تھے اور ان کو عرفات سے آنا نہیں پڑتا تھا۔ اس آیت نے یہ رسم ختم کر دی، اور یہاں قریش کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں اور انہی کے ساتھ روانہ ہو کر مزدلفہ آئیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے۔
بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عرب حج کے بعد کعبہ کے قریب اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ اسلام میں بتایا گیا کہ یہ شہرت اور خود نمائی کی بیکار باتیں ہیں، اس کی بجائے ذوق و شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کا ذکر کرو۔ اس آیت سے بلند آواز سے ذکر کرنا اور لوگوں کا اکٹھے مل کر ذکر کرنا دونوں ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ عرب لوگ اپنے باپ دادا کا ذکر بلند آواز میں کیا کرتے تھے اور مجمع میں کیا کرتے تھے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ کہتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں اور اس کے بعد والی آیت میں دعا کرنے والوں کی دو قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک وہ کافر جن کی دعا میں صرف طلب دنیا ہوتی تھی اور آخرت پر ان کا اعتقاد نہ تھا، ان کے بارے میں ارشاد ہوا کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ دوسرے وہ ایماندار جو دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کی دعا کرتے ہیں۔ یہاں جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ مومن اگر دنیا کی بہتری طلب کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اور یہ طلب دنیا اگر دین کی تائید و تقویت کے لیے ہو تو یہ دعا بھی امور دین سے شمار ہوگی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ آخرت کو اصطلاحاً فراموش کر کے صرف دنیا مانگنا بہرحال مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ دنیا کے طلبگاروں اور آخرت کے طلبگاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 اور 19۔ ترجمہ: جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ ایک اور مقام پر صرف دنیا کی رنگینیوں میں مگن رہنے والوں سے اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر اور افضل چیز ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا جاتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَنُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 اور 15۔ ترجمہ کنز العرفان: لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے ہوئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے حبیب تم فرماؤ، اے لوگو، کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سنو، وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی رنگینیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا رب ہم سے ہمیشہ راضی رہے۔ آمین ثم آمین۔